میرے واجب الاحترام قابل صدر اکرام اور سلسلہ نقشبندی یا شاذلیہ کے غیور نوجوان دوستو، آپ کو اللہ پاک نے جو نسبت دی ہے اور جو سلسلہ دیا ہے، اس میں اللہ پاک نے بہت بڑے فضائل اور بہت بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک نسبت عطا کیا، اور اللہ پاک نے آپ کو بہت سے نعمتوں سے اس سلسلے کی نسبت کی وجہ سے نوازا ہے۔ سامعین گرامی، یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ اس کے اندر اللہ پاک نے ہر چیز رکھی ہے، لیکن بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو ہمارے سلسلے پر اعتراضات کرتے ہیں کہ سلسلہ یہ ایسا ہے اور سلسلہ ایسا ہے، حالانکہ ان کو نسبت حاصل نہیں ہوتی، اس بنیاد پر وہ سلسلے پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور ان کے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو یہاں سے دوری کا سبب بنتا ہے۔ خدا کی قسم، کچھ عرصہ پہلے مجھ سے کئی دوستوں نے عرض کیا تھا کہ مفتی صاحب یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ میں نے کہا ہے دیکھیں، یہ سلسلہ ہے، جس طرح کہ مثال کے طور پر سمندر ہوتا ہے، سمندر کے اندر بچھو بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کے جانور ہوتے ہیں اس کے اندر۔ دیکھیں، اس کے اندر صاف مچھلیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہر قسم کی گندگیاں بھی سمندر میں ہوتی ہیں، زیورات بھی ہوتے ہیں، نگینی بھی وہاں ہوتے ہیں، لیکن گندی چیزیں بھی وہاں ملتی ہے آپ کو۔ یہ سلسلہ ہے اللہ پاک کی طرف سے ہمیں عطا کیا ہوا۔ خدا کی قسم، اگر اس سلسلے کے ہم نے نسبت کو ہم نے پہچانا اور اس سلسلے کی عظمت اور نعمت کو ہم نے پہچانا تو یہ سلسلہ ہمیں نعمتوں سے نوازے گا، لیکن جب ہم نے سلسلے کے ساتھ غداریاں کرنا شروع کر دی تو ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اس سلسلے سے دور ہو جائیں۔ ایک ہوتا ہے نعمت کا اظہار کرنا اور ایک ہوتا ہے دعویٰ کرنا۔ ہمارے حضرت خادم الامت حضرت مولانا مفتی سید نورزمان نقشبندی شاذلی صاحب فرماتے ہیں، ایک ہوتا ہے نعمت کا اظہار کرنا الگ چیز ہے، اور دوسرا دعویٰ کرنا الگ چیز ہے۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اور ہر زمانہ جو ہوتا ہے ایک نہ ایک سلسلے کا ہوتا ہے، اور یہ جو زمانہ ہے اللہ پاک نے سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کو دیا ہے۔ اللہ پاک نے اس سلسلے کو عروج پر پہنچا دیا۔ پہلا یہ ایسا سلسلہ تھا کہ اس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ کچھ ٹائم پہلے بالکل غائب ہو گیا تھا، کیونکہ چلانے والے ختم۔ اس کے بعد یہ سلسلہ حضرت خادم الامت حضرت مولانا مفتی سید نورزمان نقشبندی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ نے کھول دی، اور اس سے فیوزات اور برکات حضرت نے حاصل کی، اور حضرت نے ہمیں وہی فیوزات اور برکات دی۔ حضرت نے ہمیں کوئی کھوٹی چیز نہیں دی، بلکہ سب کے سب کریاں چیزیں دی۔ لیکن آج میں اور آپ سلسلے کو کیا دیتے ہیں؟ اپنے گریبان میں ذرا جا کر سوچیں۔ یہ سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ جو ہے، یہ دور جو ہے اسی سلسلے کا ہے، اور اللہ پاک نے اس سے بہت کام لی ہے۔ اس سلسلے میں اکثر بیمار آتے ہیں اور وہی بعد میں معالج بن جاتے ہیں۔ دیکھیے کتنی کمال کی بات ہے، ایک ڈاکٹر کے پاس مریض جائے وہ ڈاکٹر نہیں بنتا، لیکن یہ ایک ایسا سلسلہ ہے، اللہ پاک کی نعمت ہے کہ اس میں جو بھی مریض آتا ہے، چاہے جنات کا مریض ہو، چاہے جادو کالے جادو کا ہو، چاہے جس قسم کے جادو کا مرض میں مبتلا ہو، وہ جب مریض ہمارے سلسلے میں داخل ہوتا ہے، وہ جب نصاب طے کرتا ہے تو وہ علاج کے بجائے علاج کرنے کے لیے آیا ہوتا ہے، لیکن بعد میں وہ علاج کرنے والا بن جاتا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اس سلسلے کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، جنہوں نے اس سلسلے کو سمجھا۔ میں تو بہت فخر سے کہتا ہوں کہ ہمیں خدا کی قسم سلسلے نے بہت کچھ دیا، لیکن بعد
ایسے بھی ہیں جو ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس نے یہ فتویٰ دے دیا، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ خدا کی قسم وہ اناڑی ہے، اناڑی۔ ان کو کیا پتہ کہ سلسلہ کیا ہے۔ یہ جو ان پڑھ ہوتے ہیں نا، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، صرف کہتے ہیں کہ جی مجھے سمجھ آ گئی، میں بہت بڑا بن گیا، تو انہیں سمجھ کچھ بھی نہیں آتا۔ وہ اناڑی کے اناڑی ہی رہتے ہیں۔ جو عالم ہوگا وہ کبھی بھی اس چیز پر انگلی نہیں اٹھائے گا، کیونکہ جادو کا باب حدیثوں میں بھی ہے۔ قرآن مجید شفا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے شفا رکھی ہے، اور ہمیں اسی قرآن مجید کو پڑھ کر ان مریضوں پر دم کرتے ہیں، اور اللہ پاک ان مریضوں کو شفا دیتے ہیں، اور شفا اللہ کی طرف سے ہے۔ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہم صرف ذریعہ ہیں۔ شفا دینے والی ذات کون ہے؟ صرف اللہ کی۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا تھا یہ تھا، اور انہوں نے کیا تھا یہ تھا، لیکن آپ اپنے گریبان میں سوچیں کہ آپ کا کتنا کچھ استخارہ کھلے ہیں، آپ سلسلے پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ آپ اپنے اندر جا کر ذرا سوچیں کہ سلسلے سے آپ نے کتنا کچھ لیا، اور سلسلے کے ساتھ کتنے مخلص ہو۔ کیفیات آتی رہتی ہیں، حالات آتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے سلسلے کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے، اور اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اس سلسلے کے ساتھ مخلص رہنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اللہ پاک ہمارے شیخ المشائخ حضرت خادم الامت حضرت مولانا مفتی سید نور زمان نقشبندی شاذلی صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھے۔ خدا کی قسم انہوں نے ہمیں وہ چیزیں سکھائی جو ہم نے کبھی دیکھی بھی نہیں۔ میرے استاذ کیا کہتے تھے، مولانا احمد ارشاد قاسمی نقشبندی شاذلی صاحب کے سلسلے نے ہمیں بہت کچھ دیا، بہت کچھ دیا، اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ لیکن جو سمجھے گا اسی کو یہ کچھ ملے گا، جو سمجھے نہیں وہ اناڑی ہے، وہ صرف تنقیدات ہی کرے گا، تنقید پہ تنقید، تنقید پہ تنقید۔ لیکن اپنے گریبان کے اندر سوچے، خدا کی قسم جو بندہ سلسلے میں آ کر بھی غلط کاموں سے رکتا نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں کہ سلسلے کا مقصد صرف عملیات نہیں ہے، ہمارے سلسلے کا مقصد تصوف ہے۔ عملیات ایک تحفہ ہے جو ہمیں اس سے ملتا ہے، لیکن ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ تصوف ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔